السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شرح میات عامل میں حروف جارہ پر کلام چل رہا تھا، النوع الاول کا آغاز ہوا تھا۔ آگے فرمایا کہ الباء للالصاقی، با یعنی حرف جر با الصاق کے لیے آتا ہے یا الصاق کے لیے ثابت ہے۔ ترکیب بالکل واضح ہے، معرفہ کے بعد جار مجرور ثابت ان کے متعلق کر دیں، ظرف مستقر بنا دیں، ترجمہ بنے گا با الصاق کے لیے ہے، اور الصاق کا معنی ہوتا ہے ملانا، ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ ملنا یا ملانا، دونوں ترجمہ اس کا ہوتا ہے۔ تو اب اس کی وضاحت بھی کر رہے ہیں، وہ ہوا یعنی اور وہ، یہ ہوا ضمیر کا مرجع الصاق ہے، یعنی الصاق کی وضاحت کر رہے ہیں، اور وہ یعنی الصاق کیا ہے؟ اتصال الشیء بالشیء، شے کا ملنا ہے شے کے ساتھ، یعنی ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ ملنا الصاق کہلاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی ایسی عبارت آپ کے پاس آ جائے کہ جس میں با حرف جر کا استعمال ہو، تو کبھی وہ الصاق کے لیے آتا ہے، اس میں ملنے والا معنی پایا جاتا ہے، اس میں ہم لفظ ساتھ کا ترجمہ نہیں کریں گے، استعانت کا ترجمہ نہیں کریں گے، اس میں علت بیان نہیں کی جا رہی ہوگی، بلکہ وہ ملنے ملانے کا ترجمہ دے رہا ہوگا آپ کو۔ اچھا، پہلے مثال دیتا ہوں پھر آگے پڑھتا ہوں۔ مثلا مررت بزید، گزرا میں زید کے ساتھ، یعنی میرا گزرنا زید کے ساتھ ہوا۔ تو دیکھیں یعنی میں جب گزر گیا زید کے پاس سے تو ایک ملاقات تو ہو گئی نا، ملنا تو پایا گیا۔ اور یوں ہی ایک مثال اور دی ہے، بہ دا ان، اس کے ساتھ بیماری ہے۔ دیکھیں بیماری انسان کے ساتھ مل جاتی ہے، ملصق ہو جاتی ہے، یہ مل جاتی ہے نا، ملنے والی ہوتی ہے۔ تو جب جہاں بھی کہیں بندہ جائے گا، جیسے زید بیمار ہے تو جہاں زید جائے گا اس کی بیماری اس کے ساتھ جائے گی، تو یہ ملا ہوا ہے بیماری پن اس کے ساتھ میں۔ تو یہ بہ دا ان، اس کے ساتھ، تو یہ با حرف جر ہے یہ، اور یہ کس معنی میں ہے؟ الصاق کے لیے، کہ اس بیماری اس کے ذات کے ساتھ متصل ہو گئی ہے۔ اچھا، اب بتایا کہ کبھی یہ الصاق یعنی ملنا حقیقی طور پر ہوتا ہے، اور کبھی یہ مجازی طور پر ہوتا ہے۔ حقیقی طور پر کیسے؟ جیسے آپ ذرا دیکھیے، زید بیمار ہے، جہاں کہیں جا رہا ہے بیماری ساتھ جا رہی ہے، کس قدر اتصال ہے، اس کو کہا جاتا ہے حقیقی اتصال۔ اور آسان کر کے سمجھاؤں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ مثال کے طور پر میں اگر خالد سے گلے ملا یا میں نے اس سے ہاتھ ملائے، تو گویا کہ میں نے اس کے حقیقی طور پر اتصال کیا، میں نے اس کے ساتھ، یا میں حقیقی طور پر یہاں پر متصل ہو گیا۔ اور اگر میں کہوں کہ میں خالد کے گھر کے پاس سے گزرا، تو خالد اپنے گھر میں ہے اور میں گھر کے پاس سے گزر رہا ہوں، تو میں خالد سے تو نہیں ملا نا۔ تو یہ جو اتصال ہے اس کو کہا جاتا ہے مجازی اتصال۔ ہاں اگر میں براہ راست اس سے مصافحہ کروں یا معانقہ کروں، گلے ملوں، تو میں کہوں گا اب یہ اتصال حقیقی ہے۔ تو دونوں مثالیں جو دیں، بہ دا ان اور مررت بزید، ان دونوں میں بہ میں با حرف جر الصاق کے لیے ہے، اور مررت بزید میں با حرف جر یہ الصاق کے لیے ہے، اور دونوں میں ایک ملانے اور ملنے والا معنی پایا جا رہا ہے۔ اچھا، اوپر والی مثال میں یعنی بہ دا ان میں حقیقی طور پر اتصال ہے، اور دوسری مثال میں مجازی طور پر ہے۔ جیسے میں کہوں کہ میں فلاں ملک سے آیا تھا، فلاں شہر میں داخل ہوا، اور فلاں علاقے کی فلاں گلی کے فلاں گھر سے گزرتے ہوئے چلا گیا، اس بندے کے گھر سے۔ تو اب یہ براہ راست اس بندے سے ملاقات تو نہیں ہوئی نا، بس اس کے شہر سے گزر گیا، اور یا اس کی گلی سے گزرا، اس کے گھر سے گزرا، بس یہ سارے مفہوم اس میں سے نکال لیں آپ۔ ترکیب پہ کلام کرتے ہیں، پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ وَهُوَ اتصال الشیء بالشیء، اتصال آپ جانتے ہیں کہ یہ اصل میں اتصال تھا، اتصال، وصل اس کے حروف اصلیہ ہیں۔ تو یہاں پر صرفی قاعدہ لگا جس کی وجہ سے واو تا سے بدل گیا، اور پھر تا کا تا میں ادغام ہوا، باب افتعال سے ہے یہ اتصال، تو یہ اتصال ہو گیا۔ چونکہ حمزہ وصلی ہوتا ہے لہٰذا واو کو ملا کر پڑھیں گے، وَهُوَ اتصال الشیء بالشیء۔ ترکیب بڑی آسان ہے، ہوا ضمیر مبتدا، اتصال مضاف، الشیء مضاف الیہ، بالشیء کو اتصال مصدر کا ظرف لفظ بنا دیجئے گا، اور یوں پھر اتصال مصدر اپنے مضاف، الشیء مضاف سے الیہ سے مل کر یہ مرکب اضافی بن کر ممیز، اس کو ممیز بنائیں گے۔
अब इसको मुमय्यज़ बनाकर छोड़ दीजिए, पहले आगे तर्जमा करवाता हूँ फिर समझाऊँगा। इम्मा हकीकतन नहवु बिही दाउन व इम्मा मजाजन। तो आपको उसूल पता होगा, जहन में होगा, उम्मीद है कि आपको ये बात याद होगी कि जब भी लफ्ज़ अम्मा आ जाए तो उसके बाद हम एक और अम्मा तलाश करते हैं, या औ आ जाए तो अगर एक और अम्मा हो या औ हो तो फिर हम इम्मा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक और इम्मा है, लिहाजा हम पढ़ेंगे इम्मा हकीकतन व इम्मा मजाजन। अच्छा, इसकी तरकीब भी अलग होती है। कैसे होगी? इम्मा हम कहेंगे हरफ तरदीद। पहला जो इम्मा है इसको हम कहते हैं हरफ तरदीद। याद रहे कि अभी हमें तमीज़ चाहिए, क्योंकि हम पीछे इत्तिसालुश्शैई बिश्शैई को मुमय्यज़ बनाकर आए हैं। तो इम्मा हरफ तरदीद, यानी या तो हकीकी होगा और या फिर मजाजी होगा। तो तरदीद या तो ये या तो ये, इसलिए कहा जाता है इम्मा हरफ तरदीद। हकीकतन इस पर ज़बर पढ़ा गया, हम कहेंगे मातूफ़ अलैह। अच्छा, ये नाहवु बिही दाउन की तो बीच में एग्जाम्पल आ रही है, मिसाल आ रही है, इसको छोड़ते इसकी तरकीब ही अलग होगी। फिर वाव हम कहेंगे जायद, वाव हरफ जायद। उसके बाद फिर दोबारा जो इम्मा है इसको कहेंगे हरफ अतफ़। मजाजन मातूफ़, इसका किस पर अतफ़ पड़ रहा है? हकीकतन पर। मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर तमयीज़। इत्तिसालुश्शैउ बिश्शैई को इत्तिसालुश्शैई बिश्शैई, इत्तिसाल मज़दर था, इसको हमने मुज़ाफ़ बनाया था, शैई के नीचे कसरा पढ़ा जाएगा, मिस्टेक हो गई थी। इत्तिसालुश्शैई बिश्शैई को हमने मुमय्यज़ बनाया था, यहाँ पर तमीज़ बिल्कुल तैयार है। मुमय्यज़ अपनी तमीज़ से मिलकर हुआ की ख़बर, और ये पूरा जुमला इस्मिया ख़बरिया हो गया। तर्जमा दोबारा सुन लीजिए। और वो से मुराद क्या है? इल्साक़। वो क्या है? शे का मिलना है दूसरी शे के साथ, यानी एक शे का दूसरी शे के साथ मिलना इल्साक़ कहलाता है। इम्मा हकीकतन, अब या तो ये मेल और बिलाप हकीकी तौर पर होगा, उसकी मिसाल देने बीच में, जैसे कि उस शख्स के साथ बीमारी है, और या फिर ये इल्साक़ या इत्तिसाल ये मजाजी तौर पर होगा, उसकी मिसाल दे रहे हैं, जैसे कि मररतु बिज़ैदिन, मैं गुज़रा ज़ैद के साथ। अच्छा, ये जो नाहवु बिही दाउन है इसकी तरकीब मैं भी करवाता हूँ आपको। यूँ ही नाहवु मररतु बिज़ैदिन इसकी तरकीब भी समझाऊँगा, इसकी तरकीब अलग होगी। अच्छा, अब इस पूरे जुमले की वजाहत कर रहे हैं, यानी मररतु बिज़ैदिन की वजाहत कर रहे हैं। तो ये आई याद रखिए हरफ तफसीर है, इसका तर्जमा होगा यानी। मररतु बिज़ैदिन, गुज़रा में ज़ैद के साथ, यानी इल्तसक़ा मुरूरी मकानिन यक़रुबु मिन्हु ज़ैदुन, यानी मिला है या मिला था मेरा गुज़रना एक ऐसे मकान के साथ जो करीब था जिससे ज़ैद, यानी जिस मकान से ज़ैद करीब था। वज़ाहत मैंने कर दी, से मैं ज़ैद के घर के पास से गुज़र गया, तो मैं घर के पास से गुज़रा और घर में ज़ैद था, तो मेरी बराह रास्त जैसे मुलाकात तो ना हुई ना, तो इसको कहा जाएगा इल्साक़ मजाजी। तो ये पूरा जुमला जो है अयिल तसका, तो ये इल्तसका बाब इफ्तिआल से है। तो आई था, मैंने मिलाने के लिए कसरा दिया, अयिल तसका मुरूरी। मुरूर मस्दर है, मुरूर इसका माना होता है गुज़रना। जैसे मैं कहूँ कि दरबुन दरबी, यानी मेरा मारना, तो जब मस्दर के बाद मुज़ाफ़ इले हो तो हम तर्जमा उल्टा लेकर आते हैं और फिर मस्दरी तर्जमा करते हैं, मेरा गुज़रना। तो इल्तसका मिला हुआ था, क्या? कौन? मुरूरी। तो ये असल में मुरूर रा पर पेश था, लेकिन या अपने माकबल कसरा चाहती, लिहाजा मुरूरू यू या से मुरू री हो गया, या अपने माकबल कसरा चाहती है। तो इल्तसका मुरूरी, मिला हुआ था मेरा गुज़रना, किसके साथ? फिर बाहर फिजर है, फिर मकान एक नकेरा है, और उसके बाद एक पूरा जुमला आ रहा है, यक़रुबु मिन्हु ज़ैदुन। तो ये पूरा ये फ़ेल मिन्हु ज़र्फ़ लग़्व यक़रुबु का, और ज़ैद इसका फ़ाइल, जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर सिफ़त। मकान मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर जार का मजरूर, और ये जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़ लग़्व हो जाएगा इल्तसका का। तो मिला हुआ है मेरा गुज़रना, किसके साथ मिला हुआ है गुज़रना? एक ऐसी जगह के साथ कि करीब था जिससे, यानी जिस जगह से, जिस मकान से ज़ैद।
تو یہ التصق فعل اپنے فاعل اپنے ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ اب اس پورے جملے سے پہلے چونکہ ای حرف تفسیر تھا، لہٰذا ہم کہیں گے جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ۔ اس میں فاعل کا صیغہ اگر بنا ہے مفسرہ تو اس کا مطلب یہ کہ پورا جملہ تفسیر کر رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے، تشریح کر رہا ہے مررت بزیدن کی۔ اور اگر مفسرہ کہا جائے تو پھر یہ ہوگا کہ اس جملے میں ما قبل جملے کی تفسیر یعنی تشریح بیان کی گئی ہے۔ تو جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ، اب یہ ترکیب مکمل ہو گئی۔ اب رہی بات بھی داؤن کی اور مررت بزیدن کی، اس کی ترکیب ذرا سمجھ لیں۔ آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا کہ نحو ہمیشہ مفرد کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ اگر یہ کبھی جملے کی طرف مضاف ہو تو ہم ترکیب کرنے کے بعد اس کو بتاویل مفرد کہہ کر مکمل کرتے ہیں۔ تو نحو تو ہے ہی مضاف، تو ماں بعد جملہ اگر مطلب باقاعدہ پورا جملہ ہو تو بتاویل مفرد کہہ کر مضاف الیہ بناتے ہیں۔ یہاں پر بھی کچھ یہی ہونے والا ہے۔ نحو مضاف بھی داؤن، یہ پورا جملہ ہے، جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مفرد مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر۔ تو یہ نحو پر رفع آیا اس لیے کہ خبر ہے۔ تو مبتدا کہاں ہے؟ مبتدا محذوف نکالیں گے مثالہ، آپ کو پتا ہوگا ترکیب میں کروایا تھا۔ تو مثال مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ اور یہ مبتدا، اور نحو بھی داؤن یہ پورا جملہ یعنی پورا مرکب اضافی یہ خبر ہے مثالہ کی۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کی مثال جیسے اس کے ساتھ بیماری ہے۔ ابھی کس کی مثال ہے؟ حقیقیہ کی مثال ہے، حقیقہ کی مثال ہے، یعنی جب اتصال حقیقی ہوگا تو اس کی مثال یہ ہے بھی داؤن۔ تو اب یہ جو مثال ہو کو مبتدا بنایا، نحو بھی داؤن کو خبر بنایا، جملہ اسمیہ خبریہ مکمل ہوا، اس میں بھی داؤن کی ترکیب الگ ہوگی۔ با حرف جر، ہی ضمیر مجرور، یہ جار مجرور مل کر پہلے کسی کے متعلق کریں گے، ثابت ان کے متعلق کرتے خبر مقدم اور پھر داؤن کو مبتدا مؤخر، اور یوں خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اب ہم کہیں گے بتاویل مفرد نحو مضاف کا مضاف الیہ اور پھر یہ خبر مثال ہو کی۔ یہی ترکیب پورے چیپٹر میں پوری کتاب میں ہوگی، اسی طریقے سے جہاں بھی کہیں لفظ نحو آ رہا ہے اور وہ جملے کی طرف مضاف ہوگا جہاں بھی کہیں، یوں ہی نحو مررت بزیدن ترکیب بالکل ویسے ہی ہوگی، مثال مبتدا نحو مضاف۔ اب ہم اس جملے کی ترکیب کریں گے، مررت صیغہ واحد متکلم فعل ماضی، اس میں تو ضمیر اس کا فاعل، با حرف جر زیدن مجرور اور یہ ظرف لغو ہو جائے گا مررتو کا۔ یہ پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد نحو مضاف کا مضاف الیہ، اور باقی ترکیب آپ سمجھ چکے ہیں۔ تو اب ایک بار مکمل طور پر اس عبارت کو سن لیجئے اور اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ یہاں تک عبارت کچھ یوں بنی ہے: النوع الاول حروف تجر الاسم فقط وتسمى حروفا جارة وهي 17 حرفا. الباء للإلصاق وهو اتصال الشيء بالشيء إما حقيقة نحو به داء وإما مجازا نحو مررت بزيد يلتصق مروري بمكان يقرب منه زيد۔ پہلی نوع ایسے حروف ہیں جو جر دیتے ہیں اسم کو صرف، اور نام رکھا جاتا ہے ان حروف کا حروف جارہ، اور وہ 17 حروف ہیں۔ با الصاق کے لیے ثابت ہے، الصاق کے لیے ہے، اور الصاق یہ کیا ہے؟ شے کا یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ملنا، یا تو حقیقی طور پر اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے کہ اس کے ساتھ بیماری ہے، یعنی بھی داؤن یہ اس کی مثال ہے، یا پھر اتصال مجازی ہوگا جیسے مررت بزیدن میں زید کے پاس سے گزرا۔ اب اس جملے کی وضاحت کر رہے ہیں، یعنی مل گیا میرا گزرنا ایک ایسی جگہ کے ساتھ کہ قریب تھا جس جگہ سے جس مکان سے زید،